سارے مومنین الحمدللہ سفر زیارت اربعین پر جا رہے ہیں. دعا طلب کریں عزیزوں. عرض کیا بائی روڈ کے بند ہونے کی وجہ سے بہت سارے مومنین اس سال جو ہے وہ کیا ہے اس عظیم جو ہے وہ سعادت سے بہرمند نہیں ہو پا رہے. انشاءاللہ دعا کریں پروردگار کافروں جو ہے وہ فاسقوں اور فاجروں کے جو وسوسے ہیں ان کے جو مکر ہیں ان کو انہی کی جانب پلٹا دے اور یہ راستے سہل الوصول ہو جائیں, آسانی سے لوگ مشہد مقدس اور انشاءاللہ العزیز کربلا و نجف و کاظمین و سامرہ کی زیارت سے بہرمند ہو سکیں. لیکن بہرحال یہ نکات ایسا نہیں ہے فقط زائرین کے لیے, ہم سب کے لیے مفید ہے. آج اسی کے ساتھ درخواست کروں گا عزیزوں, نمبر 1 ڈائری مینٹین کریں, لکھیے اس کے اوپر جو ہے وہ کیا ہے سفر زیارت کربلا 2026. اور بہتر یہ ہے کہ بہرحال عیسوی کے بجائے جو ہے وہ ہجری جو ہے وہ یاد کریں, 1448 ہجری قمری. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں عزیزوں, ڈائری مینٹین کریں. ماہ سفر عزیزوں, ماہ سفر میں کیا میں چاہتا ہوں, ماہ سفر میں ایک اہم ترین جو ہے وہ کیا ہے موڑ اربعین ہے. مومن کی علامتوں میں سے ایک اہم ترین علامت زیارت الاربعین ہے. ممکن ہے زائر قریب سے جا کر زیارت کرے, ممکن ہے دور سے عزیزوں, لیکن بہرحال اربعین کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیجیے. شاید عراق کے بہت سارے شہروں سے ابھی سے جو ہے وہ کیا ہے واکنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا. 1000 کلومیٹر نہیں معلوم 800 کلومیٹر 700 کلومیٹر دور افراد جو ہے وہ کیا ہے چلنا شروع ہوتے ہیں. عجیب ہے عزیزوں, لوگوں میں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سید الشہداء کے لیے کیا محبت ہے عزیزوں. واقعا انسان تھوڑی دیر کے لیے حیران ہو جاتا ہے. بسا اوقات مجھے بعض مومنین بتاتے ہیں 40 کلومیٹر 20 کلومیٹر کتنے مائل کے فاصلے سے آپ ایک مجلس میں شریک ہونے کے لیے آتے ہیں. اللہ آپ کو اجر دے گا, اہل بیت اجر عطا فرمائیں گے عزیزوں. نمبر 1 ڈائری مینٹین کریں. آج کے دن میں نے کیا حاصل کیا, ساتھ جو موجود چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, آج امام سے کیا گفٹ ملا آپ کو؟ وہ کہتے ہیں مولانا ہر روز یا بابا چاچو کیا گفٹ ملتا ہے امام کی بارگاہ سے؟ میں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے, ہم کسی بھی دوست کے گھر کسی جو ہے وہ رشتہ دار کے گھر جاتے ہیں, ظاہر میں چچا کے یہاں جاتے ہیں, ماموں کے یہاں جاتے ہیں, نکلتے ہوئے بھانجے بھانجیوں کو جو ہے وہ بھتیجے بھتیجوں کو جو ہے وہ کیا ہے ماموں چچا اپنی استطاعت کے مطابق ہدیہ دے رہے ہوتے ہیں. ہمیں امام کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, کیسے ہو سکتا ہے ان کی بارگاہ سے مجھے اور آپ کو ہدیہ نہ ملے؟ کہا یہ ہدیہ کیسے ملتا ہے؟ میں نے کہا کبھی ایسے ملتا ہے کہ آپ قرآن کریم کو کھولیں اور ایک صفحہ پڑھیں اور مولا سے کہیں وہ آیت جو مجھے سمجھ میں آ جائے. میرا علم بہت کم ہے, یہ آیت میں سمجھوں گا کہ آپ کی جانب سے ہدیہ ہے. امام کے روضے پر کتنی احادیث لکھی ہوئی ہوتی ہیں. خوب یہ بھی امر آپ کے لیے مشکل ہے تو امام سے کہیے مولا کوئی عالم مجھے نظر آئے گا, اس عالم سے میں درخواست کروں گا کہ مجھے کوئی نصیحت کرے, اور میں یہ سمجھوں گا کہ ان کی یہ نصیحت در واقع آپ کی جانب سے گفٹ ہے. بچوں کو عزیزوں سفر زیارت پر پینسل کا گفٹ دیں, ربر کا گفٹ دیں, کاپی کا گفٹ دیں. بچوں کو بیٹھ کر کہیں موبائل چھوڑ کر کے بچوں پیاری پیاری ڈرائنگ بناؤ. روزے کو جو ہے وہ کیا ہے جو تم روزہ دیکھ رہے ہو, جو منظر تمہاری نگاہوں کے سامنے, اس کو جو ہے وہ کیا ہے اپنے ہاتھوں سے بنانے کی کوشش کریں. ایک ادب جس کا خیال رکھے, جہاں آپ دیگر زیارتوں کی تلاوت کرتے ہیں, زیارت عاشورہ کی تلاوت کرتے ہیں, زیارت امین اللہ کی تلاوت کرتے ہیں, زیارت اربعین کی تلاوت کریں گے, ایک اپنی زبان میں امام سے گفتگو کریں. السلام علیکم مولا کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ ایسے کبھی بات کی ہے امام سے؟ اس مرتبہ کر کے دیکھیں. امام فرمایا شفیق, یا میرے 8ویں امام سامن الحجج علی ابن موسیٰ الرضا علیہم الصلاۃ والسلام فرمایا امام ایک مہربان باپ, ایک بہت ہی پیار کرنے والی ماں کی مانند ہوتا ہے, ایک بہترین بھائی کی مانند ہوتا ہے جو ٹوٹ کر چاہتا ہے اپنے بھائی کو. تو احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انسان اپنی لب و لہجے میں گفتگو کرے. مولا اپنا کردار دیکھتا ہوں, کسی صورت میں مجھے آپ کے مزار پر حاضری کی اجازت نہیں ملنی چاہیے تھی, اس لیے بلایا ہے نا کہ مجھے ڈانٹنا چاہتے ہیں, اس لیے بلایا ہے نا کہ مجھے پلٹانا چاہتے ہیں. مولا کچھ دینا چاہتے ہیں, وہ مجھے عطا کر دیجیے, مجھے خالی ہاتھ واپس نہ پلٹائے. کوئی بھی یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جاتا. آپ کے 4 جملے آپ کی آنکھوں کو آنسوؤں سے معطر کر دیں گے, منور کر دیں گے. پھر اس کے بعد انسان شروع کرے. آپ دیکھیں جب انسان ورزش بھی کرتا ہے پہلے وارم اپ کرتا ہے, انسان اپنے مولا سے بات کرے. اور اس میں چند چیزوں کو یاد رکھیں. زیارت اس امر کا نام نہیں, دیکھیں اہم ترین نقطہ ہے, دوسرے کو اذیت نہیں. ماں باپ, رشتہ دار, ذوی الحقوق, اس سے معافی طلب کر کے جائے. زیارت میں بھی دوسرے کو اذیت نہیں ہو, مجھے کسی طرح سے زری نصیب ہو جائے, دوسرے کے اوپر جو ہے بیچارے کی گردن دب گئی, کسی کے اوپر میرا پیر آ گیا. نہ فرمایا جتنا نزدیک جا سکتا ہے کہ کسی دوسرے کو اذیت نہ ہو, جہاں تک پہنچا وہیں سے سلام کر کہے السلام علیک یا ابن رسول اللہ, تیری زیارت قبول ہے. دوسرے کو اذیت نہ ہو, دوسرے کا خیال. ایک مومن نے مجھ سے سوال کیا, مولانا میں شب عاشور, اسی سال کی نسبت سے سوال کیا, شب عاشور کھڑا رہا,
سید الشہداء کے سرحانے جو مختصر جگہ ہے جہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں، کہا کھڑے رہ رہے کہ تھک گیا، ایک آدمی نے جگہ نہیں چھوڑی، کوئی 2 گھنٹے بیٹھا ہے، کوئی 3 گھنٹے بیٹھا ہے۔ مجھے بتائیے اس کو فلسفہ زیارت سمجھ میں آیا ہے یا نہیں آیا ہے؟ ہاں، اگر آ گیا ہوتا تو کیا کرتا؟ 2 رکعت نماز پڑھتا امام کے سرانے، پھر کہتا مولا دل تو چاہتا ہے پوری رات یہیں پر بیٹھا رہو، لیکن آپ کے کتنے زائر ہیں جو مسلسل کھڑے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ وہ بھی آپ کے سرانے نماز پڑھ سکے، اس خاطر دور جا رہا ہوں، آپ اپنا کرم میرے لیے شامل حال فرمائے۔ عزیزو، وہ جب انسان اس طرح سے کرے گا، بتائیے امام کتنی خاص توجہ میرے اور آپ کے شامل حال ہو پائے گی۔ پھر انسان دور کسی جگہ پر جا کر عبادت کرے۔ زیارت کے مفہوم کو عزیزو میں اور آپ سمجھ لیں، میرے اور آپ کے، دیکھیں آپ توجہ کیجئے گا، واقعا میں آج جب دوبارہ پڑھا تھا میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے، ہماری کیا کیفیت ہے اور امام ہم سے کیسی زیارت کے تقاضا کر رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، ایسے کاروان کا انتخاب کیا کرتے تھے جس میں آپ کو کوئی نہیں جانتا ہو، 2 وجوہات کی بنا پر۔ ایک، لوگوں کی خدمت کر سکے، دوسرے کو اذیت پہنچانا تو درکنار، جتنا ہو سکے دوسرے کی خدمت کر سکے۔ میں بعض زائرین کو جانتا ہوں، بسا اوقات راہ کربلا میں کوئی ایک نیاز لینے کے لیے 20 منٹ لائن میں کھڑا رہنا پڑتا ہے، 20 منٹ لائن میں کھڑا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو ایک نیاز ملی، ایک کباب روٹی ملی یا نہیں معلوم، جو بھی، ایک سینڈوچ ملا، اور پھر اس نے اس مومنہ کو، ایک ضعیفہ کو کہ جو وہاں سے جا رہی تھی، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں نیاز رکھ کے چلا گیا آگے۔ آپ مجھے بتائیں کتنا خوبصورت کام ہے، کتنا خوبصورت کام ہے عزیزو۔ دوسرے مومن کی جو بھی ہو سکے، مخصوصاً اجنبی مومن کی جس کو نہیں جانتا ہے، جہاں پر ہدف جز خوشنودگی پروردگار کے اور کچھ نہیں عزیزو، انسان اس کی خدمت کر سکے۔ اور پھر راہ کربلا مخصوصاً ایام 40 عزیزو، خدا سے مانگیے وہ پیسہ، اگر اللہ نے آپ کو صاحب ثروت قرار دی ہے، خدا را جائیے، فراموش نہیں کیجیے، حتماً اپنے آپ کو اس سفر کے لیے پہنچائیے۔ ہائے افسوس وہ ٹکٹ بیچنے والے جو 2 برابر میں ٹکٹ بیچ رہے ہیں، وہ کیا کما رہے ہیں، اور حسین کا زائر کیا کماتا ہے عزیزو۔ خدا سے مانگیے، اگر آپ کو ٹریول ایجنسی دی ہے سستے داموں پر جو ہے وہ کیا ٹکٹ خریدیے، تھوڑا پروفٹ رکھ کے بیچ دیجیے۔ لوگ جو ہے وہ کیا 4 مہینے پہلے خریدتے ہیں تاکہ جب 40 کے ایام آئیں گے مہنگے داموں بیچے۔ یہ بھی سید الشہداء سے معاملہ کر رہا ہے۔ ہاں عزیزوں، وہ بھی معاملہ کر رہا ہے جو مختصر رکھتا ہے، شاید سوچتا ہے نہیں مولا کوئی پروفٹ نہیں رکھوں گا، نہیں، اللہ نے اور عطا کیا ہے، مولا جتنے میں خریدا اس سے سستے میں جو ہے وہ کیا ہے آپ کے زائر کو عطا کر دو۔ آپ بتائیے کتنا خدا کی بارگاہ سے اجر ہے۔ دوسرے کو اذیت نہ پہنچے اس سفر میں، کسی کا اگر دل نالا ہے انسان اس سے معافی طلب کر لو اور بھرپور کوشش کرے، مدد کرے۔ تو دوسرا جملہ سنیں گے عزیزو، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ بسا اوقات ایک مومن کہتا ہے خبر نہیں ہے انہیں میں کون ہوں، کیوں ہمارا احترام ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا۔ ایک بسا اوقات ایک کمرے پر، ایک بسا اوقات بس پر انسان، ٹھیک ہے کاروان آپریٹر کی بھی ذمہ داری ہے کوتاہی نہ کرے، لیکن میں جو ہے وہ کس طرح سے اپنے مقام اور مرتبے کو کیش کرا رہا ہوتا ہوں عزیزو۔ دیکھیے مولا فرماتے ہیں میں اس لیے انجان قافلے میں جاتا ہوں چونکہ اگر کوئی ہمیں جانتا ہو تو اللہ کے رسول کی نسبت سے وہ ہمیں وہ احترام دیتا ہے کہ جس کا زین العابدین اپنے آپ کو مستحق نہیں سمجھتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علی بن یقطین کس قدر میرے مولا کا چاہنے والا ہے، امام کی راہ میں سخت ترین تکلیفوں کو اٹھایا عزیزوں، تقیے کے عالم میں اپنے اوقات کو بسر کیا۔ امام نے کہا نہ زندان کے پیچھے جائے گا، نہ آگ کی تجھے جو ہے وہ سختیاں اٹھانی پڑیں گی، نہ رزق میں تیرے کوئی کمی واقع ہوگی، جتنا اس وقت مجھے یاد ہے۔ اس کے باوجود اتنا پاکیزہ علی بن یقطین ایک مرتبہ آیا ملنے کے لیے میرے مولا آقا ساتویں امام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ امام نے ملنے سے انکار کر دیا، امام نے ملاقات نہیں دی عزیزو۔ میں اور آپ ہوتے تو کہتے ہیں اتنا میں نے امام کے لیے سختیاں اٹھائی ہے، اتنے ٹینشن برداشت کیے اور اس طرح سے میرے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، چاہنے والا ہے۔ دوسرے دن جب گلی میں ملاقات ہوئی، مولا مجھ سے کیا خطا ہو گئی؟ کہا ایک چاہنے والا تیرے پاس آیا تھا، تو نے اپنے دروازے اس پر بند رکھے تھے اور چاہتا ہے کہ ہمارے دروازے تجھ پر کھلے رہیں۔ مولا کس کی نسبت سے؟ حتیٰ تاریخ میں ملتا ہے شاید ڈائریکٹلی نہیں، نوکر چاکر نے اس کا لباس دیکھ کر اس کو واپس پلٹا دیا، کیوں میرے نوکروں نے چاکروں نے اور جو ہے وہ کیا ہے میرے پیے نے ایسے کیا، کیوں؟ غلطی تیری ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کے اطرافی جو ہے وہ غلط کریں جب تک کہ جو ہے وہ، لہٰذا جو ہے وہ کہا مولا غلطی ہو گئی، وہ کوفے میں رہتا ہے میں مدینہ میں ہوں، کہا تو گناہ سے معافی کا ارادہ کر، راہوں کو ہم تیرے لیے آسان کر دیتے ہیں۔
رات کے وقت اپنے نوکروں جاہو حشم کے بغیر نکل، ایک اونٹنی اور ایک سواری کا جانور ہوگا، چند قدم نہیں گزارے کوفے میں اس شخص کے گھر پر دق الباب کیا، کون؟ بادشاہ کا وزیر علی بن یختین، معافی طلب کرنے آیا ہوں، میرا مولا مجھے اذن باریہ بھی نہیں دے رہا ہے، اگر تو مجھے ابراہیم جمع، میں ایک اونٹوں کا کاروبار کرنے والا ایک سادہ سا انسان، کہا مجھے معاف کر دے، کہا میں نے معاف کیا، کہا نہیں ایسے معافی نہیں چاہیے، اپنے آپ کو خاک پر گرایا اور کہا کہ میرے چہرے کے اوپر اپنے پیروں کو قرار دے تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ میرے مولا نے مجھے۔ سفر زیارت عزیز و انسان کو بدل دیتا ہے۔ پھر 40 کا یہ سفر، میں صاحبان ثروت سے کہوں گا، ہاتھ جوڑ کے کہوں گا خود بھی جائیں، ایک کسی غریب کے لیے بھی، میں نے دیکھا ہے بہت ساری جگہوں پر انہوں نے جو ہے وہ کیا ہے قرآن اندازی کرتے ہیں، مثلا اللہ نے دیا عزیز و بھیجیں، لوگ دیکھیں اس سفر میں کیا کچھ مناظر ہیں، سارا ہم و غم یہ نہیں ہو کیا اس پول پر جو ہے وہ آپ کے لیے جگہ موجود ہے، نہ انسان توجہ کے ساتھ چلے، دیکھے کہ سید الشہداء کی راہ میں لوگ کیسے خدمت کر رہے ہیں، کیا ایثار اور قربانیوں کی مثالوں کو جو ہے وہ کیا ہے رقم کیا جا رہا ہے عزیزوں۔ اس گرمی میں وہ بیچارہ جو ہے وہ کھانا پکانے کے بعد عزیزوں اپنے سر پر لے کر آپ توجہ کریں کتنے احترام کے ساتھ غذا آپ کو دے رہا ہے، جس کے پاس جو ہے وہ راہ حسین میں بانٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، راہ حسین میں خرچ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کے لیے افتخار ہے راہ حسین میں اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد خرچ کر دینا عزیز۔ خصوصیت سے ہدف کربلا کو مد نظر رکھیں، جس امام کی زیارت کو جا رہے ہیں اس کے جو ہے وہ ان کے احادیث اقوال، انسان تھوڑا سا، میں ہمیشہ یہ کرتا ہوں، کیا کروں امام کی بارگاہ میں بیٹھ کر مولا آپ کی جانب سے ہدیہ، تھوڑا سا انسان نے دیکھا ہاں یہ نئی حدیث ہے، اس پر میں نے غور نہیں کیا تھا، مولا یہ آپ کی جانب سے میرے لیے ہدیہ ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس کو جو ہے وہ کیا ہے اپنی زندگی کا حصہ قرار دے۔ انسان بہرحال جتنی اپنی معرفت میں اضافہ کرے گا عزیزو، میرے اور آپ کے کردار میں بہتری آتی ہے۔ ہدف کربلا اصلاح معاشرہ، معاشرے اور سوسائٹی کی اصلاح کے لیے فاطمہ کا لال اپنے گھر سے نکلا تھا۔ ہمیں ہم غم ہمارے اپنی زندگی ہیں، اپنے جھگڑوں سے ہم اپنے آپ کو باہر نہیں نکال پا رہے۔ اس ذکر کے طفیل ان پیروں کی زنجیروں کو کھولیں عزیزوں تاکہ ہم وہ بلند سوچ سکیں۔ فرمایا سید الشہداء کی زیارت کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ انسان سید الشہداء کے سرانے کھڑے ہو کر ظالم کے خلاف بد دعا کرے، ظالم کے خلاف بد دعا کرے۔ آپ جا کے مفاتی میں دیکھیں وہ بد دعا لکھی اس طرح سے بد دعا کر کے، پروردگار امریکہ، اسرائیل، ان کے جتنے چیلے عزیزوں کہ جو کسی لباس و لبادے میں، عزیزوں اس جملے میں سب کچھ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جو کسی لباس و لبادے میں اگر قابل نہیں ہے، پروردگار نیست و نابود فرما۔ اور بہرحال مقام عمل میں بھی ہم سب کے سب کوشش کریں عزیزوں، زندگی اور موت برحق ہے، ہم جب کوشش کریں گے پروردگار متعال محروم نہیں فرمائے گا۔ اس سفر کا ایک اور ہدیہ اپنے زمانے کے امام وارث حسین سے اپنے رابطے کو انسان لمحہ بلمحہ مستحکم کرے اور کہے کہ مولا آپ کے فراق کا درد عطا کر دیجئے۔ ہم جو تھوڑا بہت ظلم کو احساس کرتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے وجود میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، کس طرح سے بے دردی سے مظلوم کو مارا جا رہا ہے، میرے مولا کی کیا کیفیت ہوگی، کس طرح سے جو ہے وہ وارث سید الشہداء خون کے آنسو روتا ہوگا عزیزو۔ اور خصوصیت سے زیارت سید الشہداء میں عزیزو خیال رکھے، بس میں نے ختم کیا۔ زیارت 40 پہ جانے والے اس کے الفاظ کو اپنے پاس ترجمے کو لکھ لیں عزیزو، بار بار اسے ریپیٹ کریں۔ وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ کہ چھٹا امام کچھ اس طرح سے گواہی دے رہا ہے، سید الشہداء نے پروردگار تیری بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ دیا تاکہ لوگوں کو جہالت سے اور گمراہی کے اندھیروں سے نکال سکیں۔ وَقَدْ تَوَازَرَ عَلَيْهِ مَنْ غَرَّتْهُ الدُّنْيَا، مقابلے میں کون آئے؟ یزید و ابن زیاد کے مددگار کون بنے عزیزو؟ عمر سعد کیوں وجود میں آیا؟ وَقَدْ تَوَازَرَ عَلَيْهِ مَنْ غَرَّتْهُ الدُّنْيَا، ان لوگوں نے مل کر سید الشہداء کا پاک و پاکیزہ خون بہایا کہ جنہیں دنیا نے غافل کر دیا تھا، دنیا کی محبت نے جنہیں جکڑ لیا تھا۔ اس موقع پر انسان مانگے کہ مجھے وہ دنیا عطا کرے کہ جس سے میں اپنی آخرت کو سجا سکوں۔ سفر زیارت انسان کو عجیب طریقے سے بدل دیتا ہے۔ فرمایا زیارت سید الشہداء، بقیہ زیارتوں میں مستحب ہے اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے انسان، بہرحال جو ہے وہ کیا ہے اچھے طریقے سے امام کی بارگاہ میں جائے، لیکن زیارت سید الشہداء کے آداب میں سے یہ ادب ہے۔ شاید اسی لیے کہا گیا 3 دن سے زیادہ کربلا میں نہ رہے، ایک بغیر خوشبو لباس کے جا سید الشہداء کی بارگاہ۔ بہت ہی اچھا ہے عزیزو، جس حالت میں انسان کربلا پہنچا ہے پہلے امام کی بارگاہ میں جائے، پہلے امام۔ پھر اس موقع پر فرمایا 4 صفات کو اپنے وجود کا حصہ بنا۔ ایک، شیشے کو دیکھ کر
بال نہیں بنانا، بکھرے بالوں کے ساتھ امام کی زیارت کو جا، سر میں خاک ڈال کر امام کی زیارت کو جا۔ باقی دو شے سنیں گے عزیزوں کہ جس میں ہم سے کتنی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ فرمایا بھوک اور پیاس کی حالت میں امام کی بارگاہ میں جا، اور زیادہ ایمفیسائز کیا ہے، سفارش کی، اگر کھانا کھانا بھی ہے تو لذیذ کھانے کو تناول نہ کر، حتیٰ اگر کوئی لذیذ کھانا بھی ہے تو اسے لذت کی خاطر نہ کھائے، طاقت کی خاطر کھائے، وگرنہ عشق کا تقاضا یہ کہ انسان جو ہے وہ ان کھانوں سے پرہیز کرے۔ عزیزوں جا کر دیکھیے مفاتیح میں میرا چھٹا امام کیسے فریاد کر رہا ہے، کیوں زیارت کے آداب کی رعایت نہیں کرتے ہو؟ وہاں پر فرمایا بہتر ہے کہ تم زیارت کو نہ آؤ۔ عزیزوں کتنے سخت جملے ہیں یہ جو باپ بیٹے سے کہتا ہے بہتر ہے بیٹا تو گھر میں نہ آ، یہ اس خاطر نہیں ہے کہ نہ آ، یہ اس خاطر ہے کہ پلٹ آ، اچھے طریقے سے آ، جو گھر پہ آنے کے آداب ہے اس کی رعایت کر کے آ۔ مولا کیوں کرے ان آداب کی رعایت کرو؟ فرمایا اس لیے کہ زہرا کا لال اس عالم میں مارا گیا کہ بھوکا اور پیاسا تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، گردآلود تھے، سر پاخو میں ڈوبا تھا حسین۔ انشاءاللہ کہ پروردگار متعال اس سال ہر سال عزیزوں مانگیے، پیسے جمع کیجئے سفر 40 کے لیے۔ یہ سفر ظہور ہے، آمادگی ظہور کا سفر ہے عزیزوں، اور اچھے طریقے سے اس سفر کو بجا لانے کی سعادت حاصل کرے۔ انشاءاللہ جو نہیں بھی جا پا رہے پریشان نہ ہو، مانگیے مولا سے فراق کا درد، مولا مجھے آئندہ سال عطا کیجیے، مجھے آپ کے روزے پر آنا ہے، 40 پر آنا ہے، پاپیادہ سفر کرنا ہے عزیزوں، میرے لیے راہوں کو آسان بنا دیجیے۔ انسان جب تڑپ کے مانگے گا عزیزوں مجھے اور آپ کو عطا کر دیا جائے گا، وگرنہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تقدیر میں یہی ہے کہ انسان دور سے سلام کرے، وہ زیارت اور وہ دور سے سلام بھی ان کی بارگاہ میں قبول ہے عزیزوں، وہی تمام مقام و مرتبہ ہے اگر انسان تڑپتے دل کے ساتھ سلام کرے گا۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين